اب سب کی نظریں الیکشنز پر ہیں اور جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جوڑ توڑ کی سیاست بھی اپنے عروج پر ہے. نئے اتحاد بن رہے ہیں, بڑے بڑے رہنماؤں کی اہم ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات جو ہیں وہ طے پا رہے ہیں. اچھا مدثر, یہ اتحاد جو بن رہے ہیں, اب مجھے اتنی سم ٹائم نا اس پہ یہ چیز مضحکہ خیز لگتی ہے کہ جب ابھی الیکشن قریب نہیں ہوتا اس سے پہلے ایک اتحاد بنا ہوتا ہے, بس ایک چٹکی میں ہی وہ آپس کے جو ہوتے ہیں نا حلیف, وہ حریف بن جاتے ہیں, اپنی اپنی پالیسیاں, اپنے اپنے منشور, اپنے اپنے نظریے, اور جناب اب پھر سے اتحاد بن رہے ہیں. اصل میں جماعتوں کا اپنا اپنا ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور اب بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن انتخابی اتحاد جب ہوتا ہے اور نظریاتی طور پر دو جماعتیں مختلف ہوں تو حیرانی ضرور تھوڑی سی ہوتی ہے, لیکن اگر نظریاتی طور پر بھی قریب قریب ہوں تو پھر تو چل رہا ہے. بالکل. اچھا یہ اس میں یہ جو سندھ میں اتنا بڑا اتحاد بن رہا ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے بڑا ٹف ٹائم دے گا. مولانا بھی ہیں, ایم کیو ایم بھی ہے, جی ڈی اے بھی ہے, اور یہ سب مل کے کھڑے ہیں, اور ابھی مولانا صاحب بھی آ گئے ہیں نا, ملاقات بڑی اچھی ان کی رہی ہے. لیکن گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ اور طرح سے بھی ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا ہوتے ہیں. شیخ رحیل اسکر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جب سے شیخ صاحب اتحاد ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی سے بھی آپ کر ہی لیتے, سب سے آپ کر رہے ہیں, پی ڈی ایم اتحاد بھی بچ جاتا اور قومی حکومت بھی بن جاتی, یا کم از کم مستقبل میں کوئی فرینڈلی اپوزیشن مل جاتی. یہ کہنا قبل از وقت ہے. دیکھیں سیاست میں کوئی حرف آخر تو ہوتا نہیں ہے جی, اور اگر آپ سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو پھر اس میں کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سیاسی جماعت سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور جہاں تک رہے گی بات پیپلز پارٹی کی, تو میرے خیال میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی, اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آپ اس کو بالکل رائٹ آف نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کسی اسٹیج پہ پیپلز پارٹی سے بات ہو جائے. اچھا اب اس میں رحیل صاحب کچھ حلقوں میں اس وقت سب سے زیادہ تشویش اس بات کی پائی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف آخری جو آپریشن ہے جس میں ان کا مرکز تک بند ہو گیا وہ آپ لوگوں کے دور میں ہوا. پھر بھی آپ اور ایم کیو ایم کے درمیان اتنی پکی دوستی, یہ دوستی فطری ہے یا وقت کی ضرورت ہے؟ شاید آپ کا یہ سوال ریلیونٹ ہے کہ جو ایم کیو ایم کے اب اس وقت سوچ ہے یا جو وہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں وہ کوئی اینٹی پاکستان تھوڑی ہے, پاکستان کے حق میں. اور اس وقت جو تھا اس وقت سینیریو بالکل ڈفرینٹ تھا. اب تو یہ جو ایم کیو ایم ہے بالکل ڈفرینٹ ایم کیو ایم, اس کی تو بالکل تھاٹ ہی ڈفرینٹ ہے. ہاں نام وہی ہے, نام اس لیے وہی ہے کہ وہ اپنی شناخت رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو کیوں منع کریں گے؟ آپ رہنے دیں ان کی شناخت, اگر وہ شناخت اسی طرح اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بالکل ڈفرینٹ سوچ ہے اس وقت. تو ان کے ساتھ اگر آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا صوبے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذاق ہے کہ اینٹی پاکستان لوگ ہیں, میں نے ایسی بات بالکل نہیں کہی, لیکن چہرے وہی ہیں, لوگ بھی وہی ہیں, جماعت بھی وہی ہے, نظریہ بھی وہی ہے, مختلف تو کچھ نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے, بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ اب پتہ نہیں, میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ انسان پتہ نہیں کیوں ایسا کسی وقت بڑا سخت دل ہو جاتا ہے. توبہ تو خداوند کریم کو بھی بہت پسند ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن بندے معاف نہیں کرتے. بس یہی ہے, میں اس بارے میں اتنا ہی کہوں گا. اچھا شیخ صاحب, یہ تو اب ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد, لیکن کل میاں صاحب کی اور مولانا صاحب کی ملاقات میں بلدیاتی نظام کے لیے آئینی ترمیم لانے پر اتفاق ہوا. بلدیاتی نظام میں مولانا صاحب کون کون سی تبدیلیاں چاہتے ہیں سر؟ تو مجھے اس کا علم نہیں ہے, سچی بات ہے. مجھے قطعی طور پہ یہ نہیں پتا کہ وہ کیا ترمیم لانا چاہتے ہیں. ہاں یہ میں آپ ذرا پھر آپ کے سوال کو پھر قبل از وقت کہوں گا کہ مولانا اگر کوئی تبدیلیاں پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے وقت یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. باقاعدہ اس کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور پریلیمنری آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. اگر ان کی تجاویز جو ہے وہ قابل عمل ہیں اور بہتر ہیں تو میرے خیال میں ان کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی مذاق نہیں ہے. اور اگر آپ کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ تجاویز جو ہیں اس میں اتنے % تجاویز جو ہے وہ بہتر ہے اور یہ جو تجاویز ہیں یہ قابل عمل نہیں ہے, تو کسی نہ کسی نقطے پہ آپ یکجا تو ہو جائیں گے. تو میرا خیال لیٹس سی کہ وہ کیا آتی ہیں تجویز کیا آتی ہیں. اچھا شیخ صاحب, کل سعد رفیق صاحب نے سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہونے والی جو سیاسی مذاکرات ہیں ان پر بھی
सुना है कि इजलास को ब्रीफिंग भी दी है। अंदरूनी खाना MKM से आप लोगों की कोई डील चल रही है तो बताएं क्या डील चल रही है? आपको ये अर्ज किया कि अभी इस वक्त तो कुछ आप नहीं कह सकते। ये जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा उसके बाद आप तय करेंगे कौन से हल्के में आपने सीट एडजस्टमेंट करनी है, कौन से हल्कों में आपने खुद अपने कैंडिडेट सपोर्ट करने हैं। ये टोटल जो सारी चीजें हैं ये तो अभी वक्त आएगा जब आपका शेड्यूल अनाउंस होगा, उसके बाद ये सारी चीजें तय होंगी। तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा टाइम है, वक्त है 2-4 दिन का, जिसमें शेड्यूल आने के बाद आपके सामने सारी सिचुएशन जो है वो साफ और शफाफ होकर सामने आ जाएगी आपके। सही। अच्छा शेख साहब, आपके मुखालिफिन ये बात करते हैं कि 16 माह के अरसे में आपकी हुकूमत में कोई माशी प्लान दिखाई नहीं दिया, तो अगले 5 साल के लिए क्या तैयारियां मुकम्मल की हैं? कोई माशी टीम बनाई है? इसमें से मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर तो आप, मैं नहीं जानता किन लोगों की आप बात कर रहे हैं, किन का आप तस्करा करना चाहते हैं, किन की सोच आप बयान कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि अगर आप 16 महीने से पहले पीछे चले जाएं तो खुदा ना खास्ता उसको ये बिल्कुल ये बात तय थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के बिल्कुल किनारे पे था, और इनकी काविशों के साथ, PDM की काविशों के साथ, निगोशिएशंस के साथ पाकिस्तान उस खतरे से बच गया। अब आप आगे चले जाइए। आगे चलने के लिए मैं आपसे ये अर्ज करूं कि कुछ लोगों का माजी उनका गवाह होता है, और माजी में नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज जो हैं वो आपके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव रही हैं। वो चाहे आपके इन्वेस्टर्स इनर कंट्री के हों या आपके आउटर कंट्री के हों। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी बड़ी अट्रैक्शन होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में जब आप हुकूमत संभालेंगे, खुदा करे कि अल्लाह की मदद के साथ, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो जो आपकी पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं, और इस वक्त आप फैसिलिटेट करेंगे सरमायादारी को तो आपका कारोबार भी चल निकलेगा, और फिर बाहर से आपकी सरमायाकारी भी आएगी। उससे पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल होते नजर आएंगे आपको। और फिर मेरे ख्याल में मियां साहब खुदा उनको इज्जत से नवाजे, बैठ के मेरे ख्याल में CPAC को बहुत तेज कर देंगे। शुक्रिया। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम नून के रहनुमा। और अब देखना यह है कि पहले तो ये इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट, फिर इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद होने वाले नताइज, और उसके बाद बनने वाली बात यह है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि क्या इत्तेहाद बनता है, क्या सीट एडजस्टमेंट होती है। पाकिस्तानी को अगर फ़र्क पड़ता है ना तो वो इस चीज़ से पड़ता है कि मुआशी टीम क्या बनती है, हमारे हक में मुआशी फ़ैसले क्या लिए जाते हैं कि जिससे हमें रिलीफ मिले, और वो रिलीफ की एक्सपेक्टेशन है सबको। अल्लाह करे कि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिल भी जाए, आगे आने वाले इलेक्शन के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।